تفصیل بتائی، 8 میں سے کون کون کس کس قسم کے لوگ ان مختلف دروازوں سے جنت میں جائیں گے، تو صدیق اکبر نے کہا آقا کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جو ان 8 دروازوں سے جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ تم ہو جن کو 8 دروازے بلائیں گے، وہ صرف تم ہی ہو، تم ہی ہو۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی اور سب لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی تھا لے کے آئے۔ جب ابو بکر کی باری آئی، پوچھا ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر۔ اور ٹائم بھی ہونے والا ہے، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ اپنے تسلی سے اور دل میں سے سنیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر ایک ابا پہنے ہوئے، ابا کہتے ہیں ایک قسم کا ایک قمیض ہوتا ہے، جیسے ہمارا قمیض ہوتا ہے نا، اس کی شکل تھوڑی مختلف ہوتی ہے، وہ پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ ایک جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اتنے میں جبریل امین آ گئے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے؟ ابو بکر کی قمیض پھٹی ہوئی ہے۔ حضور نے جواب دیا اے جبرائیل، ابو بکر نے اپنی ساری دولت میرے اوپر فتح مکہ سے پہلے خرچ کر دی۔ جبریل امین بولے اللہ کا سلام ہو ابو بکر کو پہنچا دیجئے اور پوچھئے کہ آپ اس فقیری میں اللہ سے راضی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے دریافت فرمایا تو وہ رونے لگے، عرض کیا میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہوں گا؟ روتے ہوئے کہنے لگے میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں صدیق اکبر سے کہ میں تو آپ سے راضی ہوں، کیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ کوئی ہے دنیا میں کائنات میں ایسا؟ یہ شان، یہ رفعت، یہ بلندی صرف ابو بکر کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ابو بکر کے ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے ہیں، ابو بکر کے احسان میں نہیں اتار سکا، یہ اللہ ہی اتاریں گے۔ اور ایک اور میں نے پڑھا ہے، اس کی سیرت کا مجھے پتہ نہیں ہے سیرت کیسی ہے، لیکن میرا دل اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، میرا ایمان کہتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اس کی سیرت کا مجھے اعتبار نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ روز محشر جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا لاؤ میرے سامنے پیش کیا جائے، لوگوں کو پیش کیا جائے۔ تو خوف کے مارے کس کو پیش کیا جائے؟ تو نبیوں کو تو پیش نہیں کیا جاتا، وہ تو معصوم الخطا ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کو پیش کریں گے۔ جب ان کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور پوری امت کو اس پہ فائدہ ہوگا۔ یہ ہے شان ابو بکر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے جب بھی وہ کہتے ابو بکر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فدا کا امی و ابو یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا یہ بھی اعزاز ان کو حاصل ہے کہ ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو ابو بکر نے عرض کی آقا میرے والد کو کلمہ پڑھا دے، تو ان کو لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ابو قحافہ وہ نابینا ہو چکے تھے، بہت ضعیف تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ابو بکر ان کو کیوں لائے ہو؟ مجھے کہتے میں ان کے پاس چلا جاتا، بزرگوں کو نہیں لایا جاتا، بزرگوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ یہ ہے شان ان کے والد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی خواہش تھی کہ مجھے ان کے پاس لے کے جاتے، ابو بکر کے والد کے پاس وہ کیوں آئے؟ یہ ہے شان۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ بلال کو کس نے آزاد کروایا؟ ابو بکر نے آزاد کرایا۔ ابو بکر کی وہ شان ہے جو اللہ بھی اپنی کتاب مقدس میں بیان فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے سب کے احسان اتار دیے ہیں، ابو بکر کے احسان اللہ ہی اتاریں گے۔ تو یہ میں اپنی طرف سے بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ابو بکر سے پوچھیں گے ابو بکر مانگو کیا مانگتے ہو، تو پتہ ہے ابو بکر کیا مانگیں گے؟ ابو بکر اور کچھ نہیں مانگیں گے کہ اللہ زندگی میں تو نے مجھے اپنے حبیب کا ساتھ دیا، میرے دوست تھے، مرنے کے بعد جنت میں بھی ان کا وعدہ ہے کہ جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے، اللہ یہ زندگی باقی ہے، یہ قبر کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اپنے حبیب سے مجھے ملا دے۔ دیکھیں جب تک زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، جب اس دنیا سے گئے تو قبر مبارک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب قیامت قائم ہوگی میں اور ابو بکر عمر قبر سے اکٹھے آئیں گے، اکٹھے اٹھیں گے، میرا ہاتھ ایک ہاتھ میرا ابو بکر کے پاس ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ شان ہے ابو بکر کی، یہ ہیں ابو بکر جن کو اللہ سلام کہتے ہیں، جن کے اللہ ان سے پوچھتے ہیں میں آپ سے راضی ہوں، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے گھر کو اگر کسی نے لوٹا ہے تو ابو بکر نے لوٹا ہے۔ اور جب ان کی بیٹی کا معاملہ آ جاتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ؟ کہا عائشہ سے۔ کہا حضور مردوں میں؟ کہا عائشہ کے باپ سے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ ظالم لوگ جو سیدنا ابو بکر کے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ابو بکر کی شان کیا ہے، ابو بکر کی عظمت کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب آپ ہجرت کرنے لگے تو یہ راز کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا، آپ نے کسی کو نہیں بتایا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کو بتایا کہ ہم کبھی بھی یہاں سے سفر پہ جا سکتے ہیں۔ اتنا اعتماد تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر کی ذات پہ۔ اس لیے ابو بکر کی زندگی کو آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں اور مطالعہ کریں کہ ابو بکر کی شان کیا ہے۔ ابو بکر کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیش کی جائے تو ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسی تھی، آپ کیا مقام دیتے تھے۔ اگر کوئی ابو بکر سے ناراض ہوتا تو آپ پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی کیا کہتے؟ اللہ کے نبی کہتے ابو بکر سے ناراض مت ہوا کرو، مجھے دیکھ لیا کرو۔ اندازہ لگائیں اگر کوئی بات ابو بکر سے ہو گئی، ایک مرتبہ سیدنا عمر ابو بکر سے کسی بات پہ ناراض ہوئے، کوئی جھگڑا ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ابو بکر کو تکلیف دیتے ہیں، مجھے دیکھ لیا کرو، میں ڈھالوں ابو بکر کی۔ ابو بکر کی وہ شان ہے، زندگی گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری۔ آپ اس دنیا سے گئے قبر مبارک بھی ساتھ ہے، اور جب قبر سے اٹھیں گے تو ابو بکر ساتھ ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے تو ابو بکر ساتھ ہوں گے۔ ابو بکر وہ انسان ہیں ان جیسا خوش نصیب کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے۔ اور ان کی بیٹی کیا کہنے، ام المومنین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی سے محبت تھی شدید تو وہ عائشہ سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے تھے اے اللہ جو میرے اختیار میں ہے میں بیویوں میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن دل میرے اختیار میں نہیں ہے، دل عائشہ کی طرف ہے، اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ ہے عائشہ کائنات جن کی شہادت رب کائنات نے سورہ نور میں 18 آیتیں دے کے ان کی گارنٹی دی ہے کہ یہ پاکیزہ ہیں۔ اندازہ لگائیں، باپ کو دیکھیں اور بیٹی کو دیکھیں، رب کریم جن کی شہادتیں دے رہے ہیں، رب کریم جن کی صفائیاں دے رہے ہیں۔ باپ کے متعلق بھی اللہ کے کریم اپنی کتاب مقدس میں ان کی رفعت، ان کی بلندی بیان فرماتے ہیں، اور بیٹی بھی ایسی جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے متعلق سورہ نور میں تقریباً 18 آیتیں ہیں جو حضرت عائشہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم یہ باپ اور بیٹیاں ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ اسلام کے وہ خاص
طاقتور لوگ ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ نے ان پہ خاص رحمتیں کی ہیں، یہ خاص لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت صدیق اکبر کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، اگر دنیا میں آسانیاں چاہتے ہو اور قیامت میں بھی آسانیاں چاہتے ہو، قبر میں آسانیاں چاہتے ہو، تو ان باپ بیٹی سے محبت کرو، ان کی سیرت کو پڑھو۔ یہ اللہ کے غضب کو، ان کی محبت اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گی۔ جیسے میں نے بتایا کہ جب انسانوں کو پیش کرنے کا ٹائم آئے گا تو یہ پریشان ہوں گے لوگ کہ کس کو پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدنا ابو بکر کو پیش کیا جائے گا۔ جب وہ سامنے آئیں گے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کی صحت کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے یہ بات حق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ہی ان کے احسان اتارے گا جب وہ اس کے احسانوں کی باری آئے گی، اس لیے تو اللہ کے نبی ان کو پیش کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، 10 خوش نصیب ہیں جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں، ان کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ آپ کے گھروں میں یہ کتابیں ہونی چاہیے اور آپ کو ان کے نام کا پتہ ہونا چاہیے کہ عشرہ مبشرہ کون لوگ ہیں اور کیوں ہیں۔ ایسے نہیں کوئی عشرہ مبشرہ بن جاتا، ایسے ہی کوئی صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی نہیں بن جاتے۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن پہ خاص رحمتیں ہوتی ہیں، پرفیض نبوت لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا بلاغ المبین۔